کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کو چھپانا چاہا۔ تاریخ کبھی بھی نہیں بھولتی، نہ قاتل کو اور نہ مقتول کو۔ مدینے میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، کعبہ کو آگ لگائی گئی۔ پہلا تیر جو چلایا وہ عمر ابن سعد نے چلایا۔ ان کے اہل بیت کو رسن بستہ کر کے کوفے کے دربار میں لایا جا رہا ہے۔ تم نے ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کر لی؟ کیا تم نے خط لکھ لکھ کر میرے حسین کو نہیں بلوایا؟ تم نے کلمہ تو پڑھا لیکن خود ہی تم اس کلمے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ آل رسول وہ کہ جن کے سروں پر چادریں تک نہ تھیں، حضرت فضہ کو جلال آیا کہ تو دربار کا ماحول دیکھ اور تو یہ دیکھ کہ تو کس کا نام پوچھ رہا ہے۔ شہزادی زینب نے پکارا، یبنت لکا، آج تو اسلام میں ہماری وجہ سے ہے۔ اسی وقت یزید کا تخت زمین بوس ہو گیا۔ شہزادی نے فرمایا، اے کوفے کے لوگوں، اے غدار لوگوں، اے مکار لوگوں، اور یہ تب تک زندہ رہے گی جب تک قائم کا ظہور نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دنیا میں بہت سی تحریکوں کا نفاذ ہوا، کوئی بھی تحریک اتنی طولانی مدت تک نہیں چلی جیسا کہ تحریک حسین علیہ السلام چل رہی ہے۔ تحریک حسین علیہ السلام سن 61 ہجری میں شروع ہوتی ہے۔ سن 61 ہجری سے لے کر آج 1448 ہجری میں تحریک حسین علیہ السلام رواں دواں ہے۔ تحریک حسین علیہ السلام صرف تحریک ہی نہیں بلکہ تحریک حسین علیہ السلام احتجاج بن کر انقلاب کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ عصر عاشور یزید نے یہ سمجھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، بنو ہاشم کی شہادت ہو گئی، میں جیت گیا، لیکن یہ تحریک پروردگار عالم نے زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی صورت میں زندہ رکھی۔ اس تحریک کا آغاز جب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کیا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ تحریک زندہ ہے، مجالس کی صورت میں، عزاداری کی صورت میں۔ عزاداری، مجلسیں، ماتم، گریہ، مرثیہ، لنگر، نیاز اور ذکر حسین علیہ السلام کی صورت میں آج تک زندہ ہے۔ جب اس تحریک کا آغاز ہوا تو سید الشہداء کے ساتھ مدینے میں صرف ان کے اہل و عیال گھر سے چلے۔ جیسے ہی اس تحریک کا آغاز ہوا تو ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات کے مصداق میں ہر صاحب ظرف نے، جو بھی صاحب ظرف تھا، اس نے اس تحریک میں شمولیت حاصل کی، اور آج بھی ہر صاحب ظرف اور صاحب ضمیر انسان امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلافت اور ملوکیت میں لکھا، انہوں نے فرمایا کہ سانحہ کربلا کے بعد صرف دو ہی فرقے بچے، ایک فرقہ ہے حسینی اور ایک فرقہ ہے یزیدی، چونکہ حسین حق پر تھے اور یزید باطل پر تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دو راستے ہیں آپ کے سامنے، اس میں سے صراط مستقیم کا راستہ آپ لوگوں نے خود چننا ہے۔ حسین علیہ السلام کو قتل کر کے لوگوں نے چاہا کہ اس قتل کا نشان مٹا دیا جائے، اس قتل کو چھپا دیا جائے، لیکن یہ تحریک حسین اور تحریک زینب سلام اللہ علیہا تھی جس نے اس کو زندہ رکھا۔ تاریخ کبھی بھی نہیں بھولتی، انسان بھول جاتا ہے، انسان کی یادداشت کمزور ہے، لیکن تاریخ کی یادداشت بہت پختہ ہے۔ تاریخ ہی بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کو چھپانا چاہا، امام حسین علیہ السلام کے قتل کے نشان کو مٹانا چاہا۔ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ہماری یادداشت کمزور ہو سکتی ہے لیکن تاریخ کی یادداشت کمزور نہیں۔ تاریخ کبھی بھی نہیں بھولتی، نہ قاتل کو اور نہ مقتول کو۔ تاریخ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تاریخ مقتول کا جب ذکر کرتی ہے تو قاتل کا پتہ بھی بتاتی ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد قاتلان حسین نے بہت کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کا خون کربلا کی مٹی سے چھپا دیا جائے، مٹا دیا جائے، لیکن تاریخ گواہ ہے۔ کتابیں پڑھ کر دیکھیں، ابن طاؤس کی کتاب میں یہ لکھا ہے، علامہ طبرسی کی کتاب میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے روضے پر حل چلائے گئے، اور جب حل امام حسین علیہ السلام کی لاش کے قریب آتا تو حل کا پھل ٹوٹ جاتا۔ اگر ہم تاریخ کی کتب کا مطالعہ کریں، کیونکہ بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں اس باب کو کھول کر بیان کیا ہے، اور فطرت کا قانون بھی یہی ہے کہ قاتل بہت کوشش کرتا ہے قتل کر کے اس کو چھپا دیا جائے۔ ہم نے سنا اور کتابوں میں پڑھا
کسی نے صحرا میں کسی کو قتل کر کے چھپا دیا، کسی نے دریا میں پھینک دیا، کسی نے جنگلوں میں آگ لگا دی، لیکن قتل کبھی چھپتا نہیں۔ قتل ہمیشہ اپنے قاتل کا پتہ بتا کے رہتا ہے۔ اور کربلا میں ہونے والا ظلم یزید کی دور حکومت میں ہوا۔ یزید کا دور حکومت صرف 3.5 سال کا عرصہ تھا۔ 3.5 سال کے عرصے میں 3 بڑے بڑے محرکات ہوئے یزید کے دور حکومت میں۔ سب سے بڑا سانحہ کربلا۔ سانحہ کربلا میں آل رسول کے ساتھ جو سلوک کیا، اس سے تمام مکتب فکر کے علماء کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ سانحہ کربلا کے محرکات چونکہ کوئی اور بھی تھے، یزید صرف کمانڈ دیتا تھا۔ یزید کی دور حکومت میں سانحہ کربلا برپا ہوا۔ امام مظلوم کربلا اور ان کے گھر والوں کو کس ظلم اور کس مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد واقع ہرہ رونما ہوتا ہے، جس میں یزید کے سپاہیوں نے مدینے میں مسجد نبوی میں گوڑے باندھے، عورتوں کی حرمت کو پامال کیا، بچوں پر ظلم کیے اور مدینے کے امن کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کعبہ کو آگ لگائی گئی، کعبہ پر آگ کے شعلے برسائے گئے۔ یہ سب کچھ یزید کی دور حکومت میں ہوا۔ سانحہ کربلا کے محرکات کو دیکھا جائے تو جو سپوٹ لائٹ پہ نام آتا ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کا نام ہے، جو کہ کوفہ کا گورنر تھا۔ اور عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی ظالم اور جابر قسم کا حکمران تھا۔ اس کے دل میں بالکل بھی خوف خدا نہ تھا، بے رحم انسان تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں کربلا کی کمانڈ دی گئی۔ کربلا کے پورے نقشے کو اس نے ڈیزائن کیا۔ اسی کے کہنے پر عمر ابن سعد، جو کہ جنگی لشکر کا سپہ سالار تھا، عمر ابن سعد وہ ہے جس نے جنگ کرنے میں پہل کی۔ امام عالی مقام بارہا اسے کہتے رہے، عمر ابن سعد کچھ توقف کرو، لیکن صبح عاشور سب سے پہلا تیر جو چلایا وہ عمر ابن سعد نے چلایا، اور یہ جنگی لشکر کا کمانڈر تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شمر ابن ذوالجوشن، جو کہ پیادہ قافلے کا لشکر کا سپہ سالار تھا۔ شمر ابن ذوالجوشن وہ ملعون شخص ہے کہ جس نے امام علیہ السلام کے آخری سجدہ پر، امام علیہ السلام کی گردن پر کن خنجر سے وار کیا۔ اور مقتل کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ شمر ابن ذوالجوشن نے خیام میں آگ لگائی اور عورتوں کی حرمت کو پامال کیا اور بچوں پر ظلم کیا۔ اور شمر ملعون وہ تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی معصوم بیٹی حضرت سکینہ بنت الحسین، جو کہ تسکین قلب حسین علیہ السلام تھی، ان کے کانوں سے گوشوارے بھی شمر نے چھینے۔ قولی ملعون وہ ملعون ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا، چرایا اور کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عقیق کی انگوٹھی تھی، اس کو اتارنے کے لیے اس نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کی اس انگلی کو کاٹا اور وہ عقیق کی انگوٹھی کو حاصل کیا۔ عصر عاشور تک بظاہر یزید جنگ جیت چکا تھا، بنو ہاشم شہید ہو چکے، لاشیں پامال ہو چکی، آل محمد کو قیدی بنا کر کوفے کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہاں پر غلطی کر بیٹھا یزید، کیونکہ وہ اس قتل کو چھپانا چاہتا تھا۔ یہ چھپنا تو کبھی نہیں تھا، لیکن یزید کی اور اس کے سپاہیوں کی یہ نیت تھی کہ اس قتل کو چھپا دیا جائے، اس قتل کے نشان کو مٹا دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جنگل بیابان میں ایسی جگہ پر جہاں پر کسی کا گزر بھی نہیں تھا، اس جگہ پر جا کر امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ ڈھول بجا کر منادی ہونے لگی کہ خلیفۃ المسلمین یزید نے دین سے خارج لوگوں کو، دین سے باغی لوگوں کو قتل کر دیا ہے اور ان کے اہل بیت کو رسن بستہ کر کے کوفے کے دربار میں لایا جا رہا ہے۔ اب منادی ہو رہی تھی، جیسے ہی کوفے کا بازار آیا تو شہزادی زینب، شہزادی کوفہ و مدینہ حضرت زینب بنت علی، کوفے والوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ شہزادی رہ چکی تھی کوفے کی عورتوں کو قرآن اور فقہ پڑھا چکی تھی۔ جیسے ہی کوفے کا صدر دروازہ آیا، شہزادی زینب کے چہرے پر جلال آیا، وجہ اللہ کی بیٹی کے چہرے پر ذوالجلال کا جلال آیا۔ شہزادی نے فرمایا، اے کوفے کے لوگوں، اے غدار لوگوں، اے مکار لوگوں، تم نے ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کر لی؟ کیا تم نے خطوط لکھ کر میرے حسین کو کوفہ میں نہیں بلایا تھا؟ اے مکار لوگو، تم نے مکر کیا، تم نے فریب کیا۔ شہزادی نے فرمایا، کیا تمہاری تلواریں سونے کے عوض بک گئیں؟ بی بی کا یہ کہنا تھا۔ شہزادی نے جب فرمایا
کہ مجھے پہچانو، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں، میں علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں۔ جیسے کوفے والوں نے یہ خطبہ سنا، کوفے والے رونے لگ گئے، ہمدردی جتانے لگ گئے، کہیں سے کوئی کھجورے لے کر آیا، کہیں سے کوئی روٹی کے ٹکڑے لے کر آیا۔ ایسے شہزادی نے دیکھا کہ کوفے والوں نے رونا شروع کر دیا، شہزادی کو جلال آیا، فرمایا اب میرے سامنے تم آنسو بہاتے ہو، کیا تم نے خط لکھ لکھ کر میرے حسین کو نہیں بلوایا؟ اگر تم نے خط لکھ کر بلوایا تھا تو تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ اگر تم نے کلمہ پڑھا تھا تو تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اس کلمے کی حفاظت بھی کرتے۔ تم ساری زندگی روتے رہو گے، تمہارے آنسو کبھی بھی خشک نہیں ہوں گے۔ شہزادی نے فرمایا تمہاری مثال اس عورت سی ہے جس نے محنت کر کے سوت کاٹا اور خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تم نے کلمہ تو پڑھا لیکن خود ہی تم اس کلمے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ شہزادی زینب کے اس خطبے کا کوفے والوں پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ کوفے والوں میں سے توابین کے نام پر ایک تحریک چلی، اور توابین کی تحریک نے عبید اللہ ابن زیاد کے محل پر حملہ کیا۔ کوفے سے یہ قافلہ شام کی طرف یزید کے حکم کے مطابق روانہ ہوا۔ یزید کا آل محمد کو شام میں بلانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو دکھا سکے کہ اس نے کیا فتح کیا ہے، وہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ اس نے کتنے بڑے بادشاہ کے سر کو قلم کیا ہے۔ یزید کا یہ مقصد تھا کہ جتنا چاہے اتنا آل محمد کو صعوبتیں دی جائیں، مشکلات دی جائیں، تاکہ یہ اپنی پیشانی یزید کے سامنے جھکا سکیں۔ اس تحریک کو لے کر چل رہی تھی شریکت الحسین۔ اس تحریک کے مجاہدین کا چناؤ پروردگار عالم کر چکا تھا۔ یزید کتنی مشکلات دیتا، کتنی صعوبتیں دیتا۔ یزید کا مقصد تھا شام کے بازار میں بلا کر آل محمد کو یہ دکھانا کہ میں کتنے بڑے تخت پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا، میں نے تمہیں صعوبتیں دی، میں نے تمہیں مشکلات دی، آج میں بادشاہ ہوں، تم میرے قیدی بن کر میرے سامنے کھڑے ہوئے ہو۔ اسی لیے اس نے ایسے راستوں کا انتخاب کیا جن راستوں پر بہت زیادہ مصیبتیں اور مشکلات تھیں۔ مصیبتوں، مشکلات اور صعوبتوں کو برداشت کرتے کرتے آل محمد کا قافلہ شام کے دروازے باب سعد پر کھڑا ہوا۔ باب سعد پر جب اعلان ہوا آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہو چکا ہے، اس وقت یزید کے حکم کے مطابق آل محمد کو باب سعد پر 3 دن کھڑا کیا گیا۔ 15 اذانیں علی کی بیٹی نے باب سعد پر کھڑے ہو کر سنی اور اعلان ہوا بازار کو سجا دو۔ بازار سجنے لگا، لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ یزید نے 100 ممالک میں خطوط لکھ کر لوگوں کو بلایا، 100 ممالک کے امراء کو، حکمران کو اور تاجروں کو بلایا اپنی جیت کا جشن دکھانے کے لیے۔ 3 دن بازار شام سجتا رہا، ڈھول بجتے رہے، شادیانے بجتے رہے، لوگ اکٹھے ہوتے رہے، قندیلیں جلتی رہیں اور رسول زادیاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ایک ایک رسی اور 9 گردنیں کھڑی ہو کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ یزید کی حکومت 5 براعظموں پر مشتمل تھی۔ 5 براعظموں کے لوگوں کو اس نے بلایا قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے اور آل محمد کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے اور آل محمد کو یہ محسوس کروانے کے لیے کہ دیکھو آج میں جیت گیا۔ بازار سج گیا، شامی اکٹھے ہو گئے، ڈھول بجنے لگے اور اعلان ہوا کہ شام کے بازاروں سے اس قافلے کو گزارا جائے۔ شام کی تنگ گلیاں، تنگ بازار اور ہر موڑ پر اس قافلے کو کھڑا کیا گیا اور بھیڑ میں لوگ پتھروں سے آل رسول کا استقبال کرتے رہے اور آل محمد کو اس بھیڑ سے گزارا گیا۔ اور آل رسول وہ کہ جن کے سروں پر چادریں تک نہ تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں۔ مولا سجاد علیہ السلام کے گلے میں توق ایسا خاردار تھا کہ اس کی خاریں امام علیہ السلام کے گلے میں چبھتی تھیں۔ شام کے بازار میں ایک بندہ ایسا امام سجاد علیہ السلام کو ملا اور فرمایا آپ آل رسول ہیں، اگر آپ کہیں تو میں کچھ آپ کی مدد کر دوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا سجاد نے فرمایا یہ جو تیرے سر پہ رومال ہے اس کو طے کر کے میری گردن کے اس توق میں ڈال دے، کیونکہ توق کا خار میری گردن میں
اس قدر چبھ رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے خار کو ہٹانا چاہا لیکن خار امام علیہ السلام کے جسم سے پیوست ہو چکا تھا. میں نے بڑی مشکل سے اسے نکال کر اس جگہ پر رومال رکھا اور اس کے اوپر اس خاردار توپ کو رکھا. امام علیہ السلام نے دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے حق میں دعا کی. اتنی مشکلیں اور اتنی صعوبتیں یزید نے آل محمد کو دی. آل محمد کا یہ قافلہ باب سعد سے یزید کے دربار تک پہنچ چکا تھا. اب وہاں پر پھر اعلان ہوا کہ ابھی دربار سج رہا ہے, ابھی کرسیاں رکھی جا رہی ہیں, ابھی یزید کا تخت سج رہا ہے, آل رسول کو یہاں پر انتظار کرواؤ. یزید کا دربار سج گیا, 900 کرسی لگ گئی, 100 ممالک کے امراء, تاجر اور حکمران کرسی پر بیٹھے. یزید تخت پر بیٹھا تھا. جب یزید اپنے تخت پر بیٹھا اس نے دور سے دیکھا ایک بڑی باروب شخصیت ہے, ایک بڑی باروب خاتون ہے, بڑے فخر کے انداز سے سر بلند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اس نے جب دور سے دیکھا اور پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے جو اتنے فخر سے بیٹھی ہوئی ہے. شہزادی زینب کے سامنے بی بی فضہ کھڑی تھی. بی بی فضہ نے کہا, او مکار, میرے سے بات کر, تو رسول کی بیٹی کا کیوں پوچھتا ہے؟ کہنے لگا, اچھا یہ رسول کی بیٹی ہے. اس نے کہا, ہاں یہ علی کی بیٹی ہے. اور پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ نام کا پوچھنا تھا. حضرت فضہ کو جلال آیا کہ تو دربار کا ماحول دیکھ اور تو یہ دیکھ کہ تو کس کا نام پوچھ رہا ہے. جیسے ہی یزید کو پتا چلا کہ یہ زینب بنت علی ہے, یزید نے زینب کبریٰ کا نام دربار میں اٹھایا. جیسے ہی یزید نے زینب کبریٰ کا نام اٹھایا اور کہتا ہے کہ دیکھو آج میرا تخت تم سے کتنا بلند ہے, آج میں حکمران ہوں, میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں, اور تمہارا حال خدا نے کیا کر دیا ہے. دیکھو تمہارے حال میں اور میرے حال میں کتنا فرق ہے. کہتا ہے کاش آج میرے آباء و اجداد ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے کس طرح احد اور بدر کا بدلہ لے لیا ہے. یہ کہنا تھا یزید کا, یہ کہنا تھا علی کی شیر دل بیٹی. جیسے ہی یہ جملہ سنتی ہے شہزادی زینب نے پکارا, یبنت لکا, اے ہماری آزاد کردہ غلام کے بیٹے, تمہارے دادا نے میرے نانا سے معافی مانگی, ہم نے معاف کر کے اسے آزاد کر دیا. آج تو اسلام میں ہماری وجہ سے ہے. شہزادی یہ بیان کر رہی تھی کہ اذان کا وقت ہوا, اور اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ آیا, شہزادی کہتی ہے کہ آج اگر اذان میں تیرے دادا کا نام ہے تو جیت گیا, اور اگر اذان میں میرے نانا کا نام ہے تو میں جیت گئی. اے یزید سن, میں رسول خدا کی بیٹی ہوں, میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں, میں علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں. جیسے ہی شہزادی نے یہ فکرہ کہا ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے, اسی وقت یزید کا تخت خاک آلود ہو گیا, اور وہ 900 کرسی پر بیٹھا ہوا حکمران, امراء, تاجر, جیسے ہی انہوں نے سنا آزاد کردہ غلام کے بیٹے, انہوں نے اپنے کانوں کو اٹھایا اور یزید کی طرف دیکھا. اسی وقت یزید کا تخت زمین بوس ہو گیا, یزید کا تخت خاک آلود ہو گیا. شہزادی فرماتی ہے اگر تو اذان میں تیرے نانا کا نام ہے تو جیت گیا, لیکن اگر اذان میں میرے نانا کا نام ہے تو آج جیت ہماری ہے. اسی وقت یزید کے دربار میں کانسپریسی ہونے لگی, چہ مگویاں ہونی شروع ہو گئیں. یزید پر لوگ ہنسنا شروع ہو گئے اور حیران ہو گئے. ایک عورت جو کہ رسن بستہ بھی ہے اور خستہ حال بھی ہے, جیسے ہی روم کے ایک بادشاہ نے یہ سنا کہ یہ آل رسول ہے, کھڑا ہوا اور کہا, او یزید تجھ پر خدا کی لعنت ہو, میں عیسیٰ کا ماننے والا عیسائی ہوں. حضرت عیسیٰ کی کوئی اولاد نہیں تھی, لیکن میرے پاس حضرت عیسیٰ کے گھوڑے کے سم کا ایک ٹکڑا ہے, میں نے اس کو اپنے سر کے تاج پر لگایا ہوا ہے, اور تو نے اپنے رسول کی اولاد کو قتل کر دیا, تجھ پر بھی لعنت اور تیرے تخت پر بھی لعنت. اسی وقت یزید خاک آلود ہو گیا, یزید کا تخت متزلزل ہو گیا. علی کی شیر دل بیٹی کے بعد علی کا علی بیٹا علی زین العابدین جب یزید کے سامنے آئے, امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا, یزید سن,
میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں آل ابراہیم ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا فاتح بدر حضرت حمزہ ہم ہی سے ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل ہم ہی ہیں، آل رسول ہم ہی ہیں، رسول ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، میں فاتح خندق کا بیٹا ہوں۔ میری ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، وہ صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ الزہرا کہ جس کے سر پر مباہلے کے دن پروردگار عالم نے فتح مبین کا تاج رکھا۔ میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں علی زین العابدین ہوں۔ مولا کا یہ خطبہ تھا کہ یزید کا تخت لرز گیا، یزید کی فتح شکست میں بدل گئی۔ پروردگار عالم نے خون حسین علیہ السلام کو دنیا میں آشکار کرنا تھا اور دنیا کو یہ بتانا تھا کہ حق کے راستے پر چلنے والے اور ہیں اور باطل کے راستے پر چلنے والے اور ہیں، ابلیس کے راستے پر چلنے والے اور ہیں اور توحید کے راستے پر چلنے والے اور ہیں، اور پروردگار عالم انہی کا ساتھ دیتا ہے جو حق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور یہ تحریک تب چلی اور تب سے لے کر آج تک یہ تحریک دھندلی نہیں ہوئی۔ اس تحریک کو حسین ابن علی نے چلایا اور اس کی علمبردار زینب بنت علی بنی اور اس کو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں اور سجدوں میں زندہ رکھا، اور آج یہ تحریک عزاداری کی صورت میں، ماتم و مجلس کی صورت میں زندہ ہے، اور یہ تب تک زندہ رہے گی جب تک قائم کا ظہور نہیں ہوگا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک اس تحریک کو چلنا ہے، اور یا سارت الحسین لبیک یا حسین کا نعرہ انشاءاللہ لگتا رہے گا، اور یہ تحریک حسین چلتی رہے گی عزاداری و ماتم کی صورت میں، امام زمانہ علیہ السلام کی تاجیل کی صورت میں۔ سب مسلمان مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے، اور اس تحریک حسین علیہ السلام اور کربلا کا حق سب کے سامنے آئے، اور امام حسین علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کی صورت میں پھر تاجیل فرمائے، اور امام حسین علیہ السلام کی آواز پر ہمیں لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔